بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ گھروں میں سلامت ہوں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ عزیز بچوں، آج کا کلاس 8 سبجیکٹ ہے اردو، اور جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے چند خلا باز خواتین۔ اس پر ہم نے کل ایک لیکچر دیا ہے، یعنی کچھ اقتباسات اس کے پڑھے ہیں۔ میں آج اس کا تھوڑا ریکیپچر لے لوں گا۔ یہ خلا کی ابتدا چاند پر خلا کی ابتدائی خلائی پرواز کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ روس نے کی۔ روس ایک ملک ہے۔ روس نے پہلے 4 اکتوبر 1997 کو اپنا ایک خلائی جہاز جس کا نام اسپوتنک اول تھا خلا میں بھیجا۔ اس کے بعد روس نے ہی ایک اور اسپوتنک خلائی جہاز، اسپوتنک دوم نامی خلائی جہاز خلا میں بھیجا، جس میں اس نے ایک لائکا نامی کتیا کو بھیجا۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی 2 کتے اور بندر بھیجے۔ یہ سب کچھ کس کی تیاری ہو رہی ہے کہ انسان کو خلا میں بھیجا جائے۔ خلا کیا ہے؟ خلا وہ چیز ہے جہاں نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ آواز ہے، نہ روشنی ہے، یعنی ایک ویران جگہ دکھائی دیتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی انسان جو خلائی سفر وہ ایک روسی خلا باز یوری گاگارین نے کیا۔ اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا۔ اور یوری گاگارین نے کیا کیا؟ اس کی کامیابی کے سب سے پہلے سائنسدانوں میں، یعنی سائنسدان کیا جو سائنس کا علم رکھتے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ خلا بازی کی جو ہے مہم میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ اس کے بعد یوری گاگارین کے بعد روس کے ایک اور خاتون ویلنٹینا ترکشکووا نے خلا میں جانے کا اعزاز کیا۔ وہ دوسرے روسی خلا بازوں کے ساتھ جون 1963 میں خلا میں گئی تھی۔ 5 دنوں تک وہاں رہی، زمین کے اندر زمین کے ارد گرد 18 چکر لگائے، واپس آئی۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی۔ مثلا امریکہ کی 3 خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ اس میں پہلی خاتون جو ہے سیلی رائڈ ہے، جو 2 بار خلا میں جا چکی ہے، اور دوسری خاتون ہے کھیتی سلیوان ہے، اور تیسری خاتون جو امریکہ ہے جوڈتھ ریجنگ تھی، یہ بھی خلا میں گئی۔ تو یہ سے تھوڑی ریکیپچولیشن میں نے لی۔ تو آپ اپنی کتاب نکالیے پیج نمبر 76 پر، تو ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں تربیت یافتہ ممالک سے تعاون حاصل کر رہا ہے۔ پہلی بار 12 نومبر 1953 کو ایک راکٹ تریوندرم کے نزدیک تھمباکے مقام سے خلا میں داغا گیا۔ پہلا راکٹ خلائی راکٹ یعنی 18 جولائی 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا۔ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں۔ اسی طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کے کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فخر حاصل ہے۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد بنوری لال چاولہ ایک چھوٹے بیپاری ہیں، اور ماں ایک گھریلو خاتون۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سی دکھائی دینے والی، سانوری اور دبلی پتلی کلپنا دھن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کلپنا نے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے ایروناٹیکنیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہاں انہوں نے 1984 میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایروسپیس
एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी मजमून में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 में अपने हवाई ट्रेज जियापीर हिरलेसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शहरत हासिल कर ली। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आया। चनांचे 1988 ईस्वी में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की तहकीकी मरकज़ से वाबस्ता हो गई। बाद में उन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने बहसीत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदानों के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अपनी अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासर होकर नासा ने 1994 में उन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़ेर खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 372 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। इस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गई। इनके साथ एक अमेरिकी खातून लारील भी थी। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़्यादा तजुर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई, लेकिन 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया और इसमें मौजूद 7 सहायक खलाबाज की मौत हुई। कल्पना ने अपने उस कौल को सच करके दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। इनके अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। हिंदुस्तान की खलाई सफ़र की मुहिम में तरबियत याफ्ता ममालिक में ताउन हासिल है कि हिंदुस्तान ने भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा था। पहली बार 12 नवंबर 1993 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थम्बाके मकाम में खला में दागा गया। तो हिंदुस्तान ने पहले एक रॉकेट दागा। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा जो पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं, इस तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला की पहली हिंदुस्तानी खलाबाज होने का फ़ख्र हासिल हुआ। कल्पना की पैदाइश कल्पना एक लड़की थी, हरियाणा के एक ज़िले करनाल में हुई। वो एक मुतवस्सत ख़ानदान से ताक़त हुई, यानी मुतवस्सत ख़ानदान। इनके वालिद बनूरी लाल चावला एक छोटे से, जो कल्पना है इसकी वालिद जो थे वो एक व्यापारी थे, माँ एक घरेलू औरत थी। कल्पना सबसे छोटी थी, पतली थी, लेकिन वो अपनी इरादे की पक्की और मजबूत थी। इनके ख्वाबों को करना इससे ही ज़िंदगी का मकसद बना गया। कल्पना ने टैगोर बाल नेक्टन पब्लिक स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। 1992 में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। वहाँ उन्होंने क्या किया, 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। अमेरिका से क्या किया उन्होंने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। कहाँ पर, अमेरिका में। इसी मजमून 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री हासिल कर ली। 1984 में अपने हवाई ट्रेज जियापीर हिरलेसन से शादी करके अमेरिका की शहरत हासिल कर ली। इसके बाद कल्पना चावला का खलाई परवाज़ आया जुनूनी 1988 में वो अमेरिका की नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की तरफ वापस हुई। बाद में उन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी से बहसीत नायब सदर और तहकीकात
سائنسدان کے طور پر کام کرنے کا موقع، وہاں انہوں نے اہم موضوعات پر کام کیا. کس نے؟ کلپنا کی طاقت سے متاثر ہو کر، کلپنا اتنی قابل تھی، اس کی طاقت سے متاثر ہو کر ناسا نے 1994 میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتخب کیا. ناسا امریکہ کی ایک کمپنی ہے. 1997 میں کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا. کب؟ 1997. زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر. کتنا؟ زمین سے 65 یعنی 65 لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں 372 گھنٹے اور 34 منٹ گزارنے کے بعد کتنے دیر رہی؟ 372 گھنٹے اور 34 منٹ بعد 5 دسمبر 1997 کو واپس لوٹی. اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ اندر کمال گجرال. تو انہوں نے کلپنا چاولہ سے فون پر بات کی جب، تو انہوں نے اقبال کا یہ شعر ہے کہ اس مصر کو یاد دلائی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو کلپنا نے جواب دیا، ہاں تو میں نے یہ سنا لیکن آنکھوں سے دیکھا. یہ کس کو کہہ رہی تھی؟ اندر کمار گجرال جو ہندوستان کا وزیر اعظم تھا. کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2030 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلا بازوں کے ساتھ گلے. پھر دوبارہ کب گئی ہے؟ 16 جنوری 2003 میں. اس کے ساتھ دیگر 6 خلا باز تھے. ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھی اور اس کے ساتھ اس وقت ایک خلا میں ایک امریکی خاتون بھی تھی. خلا میں 16 دن رکے. کتنے دن؟ اور 80 تجربات کیے. ذکر کی بات واپسی ہوئی لیکن پہلی فروری 2030 کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ. لیکن جب پہلی فروری 2003 عیسوی کو زمین پر مثلاً موضوع سن پر ان کا شٹل کولمبیا کے 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گئے تو اس میں موجود ساتوں خلا باز موت ہوئی. کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر کے دیا. کس قول کو؟ قول یعنی ارادے کو کہ میں خلائی مشین کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے وہی ہوا. وہ خلا میں ہی مری اور ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. کن کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی؟ کلپنا چاولہ کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو آج ہم نے اس لیسن کو پڑھ کر ختم کیا. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات اور لفظ معنی لکھیں گے. تو مجھے امید ہے آپ بھی اپنے گھر میں اپنی کتاب کھول کر اس کو کئی بار پڑھیں گے اور جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پڑھنے نہیں آئے گا، اس کو گھر میں سے کسی بھائی بہن سے کہو گے کہ مجھے یہاں پر یہ سکھاؤ. تو امید ہے کہ آپ کو سکھائیں گے. لیکن آپ اپنی کتاب کھولیے تاکہ آپ کو کتابوں کے ساتھ ایک محبت رہے گی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.